ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز کے خلاف ریفرنس لانے کی باتیں آ رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا سچ میں بھی ارادہ ہے حکومت کا کوئی ریفرنس لایا جائے گا ججز کے خلاف، یا یہ صرف اور صرف باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ججز کو دباؤ میں لایا جائے؟ دیکھیں، عدلیہ تو پہلے ایک طرح سے ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، اور جی جس انداز میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچوں کی تشکیل ہو رہی ہے، جس طرح مقدمات کی سماعت کے لیے مختلف بینچوں میں ان کو لگایا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب ریفرنس دائر کرنے کی کوئی ضرورت باقی رہی ہے۔ جن ججز کے بارے میں خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس طرح کے جج ہیں کہ شاید وہ آزاد فیصلے دینے کے عادی ہیں، قائل ہیں، تو ان کے پاس تو کیسز جا ہی نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایک کنٹروورسی بنی تھی جس میں لے کے منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، بلکہ ڈپٹی رجسٹرار کو بلایا گیا تھا جی کہ ایک کیس لگایا گیا ان کی کورٹ میں اور ابھی سماعت چل رہی تھی کہ اچانک وہ کاز لسٹ سے ہٹا کے تو آئینی بینچ کو بھجوا دیا گیا، جس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں دی جا سکی ڈپٹی رجسٹرار کی جانب سے۔ پھر توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہوئی، بٹ الٹیمیٹلی اس کو ختم کرنا پڑا، لیکن وہ جو کیس تھا وہ کیس وہاں سے کہیں پھر آئینی بینچ کی طرف شفٹ ہو گیا۔ تو جب اس لیول پہ مینجمنٹ ہو رہی ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی ریفرنس لانے کو، ریفرنس لائیں گے تو کس بنیاد پہ لائیں گے، کیا ان کا کوئی مس کنڈکٹ ہے، اگر ہے تو کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، اطہر من اللہ ہوں، عائشہ ملک صاحبہ ہوں، یا اس طرح کے اور دیگر ہم خیال جائے جن میں منیب اختر صاحب بھی شامل ہیں، کہ ان کے کوئی کنڈکٹ کے اوپر اتنے بڑے سوالات ہیں کہ جن کو لے کے ان کے خلاف ریفرنس آنے چاہیے۔ ہاں، ماضی میں کچھ ججز یقینی طور پہ ان کا ایک کردار رہا ہے جس کو متنازع تصور کیا جاتا ہے، اور کچھ تو ایسے تھے کہ وہ خود استعفیٰ دے کے چلے گئے، کچھ ایسے تھے کہ جن کے خلاف ریفرنس ہے ان کو فیس کرنے کے بجائے انہوں نے گھر جانا مناسب سمجھا۔ تو پاکستان میں عدلیہ کے جو ادروائز کردار کی تاریخ تو ضرور موجود ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جن ججز کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آئیں گے، ان کے کنڈکٹ کے اوپر کوئی بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ اچھا شیرائی صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ججز کے خلاف ریفرنس کی باتیں ہوئی ہیں اور کافی ججز کے خلاف ریفرنس فائل بھی ہوئے ہیں۔ ابھی ہم ریسنٹلی مثال لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جو بعد میں چیف جسٹس بنے، اور ان کے دور میں جو کچھ ہوا، یا میں اس کو اس طرح سے اگر کہوں کہ ریفرنس کرنے والوں کو جو نتیجہ ملا اس چیز کا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کوئی جواز تو بنتا نہیں ہے یا ضرورت بھی نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا، لیکن باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کا آج نہیں تو کل نتیجہ تو کچھ نکلنا ہے، تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیں، عدلیہ کے اندر پہلے بھی بڑا ایک اضطراب پایا جا رہا ہے۔ جی اگر حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ ججز کے اینڈ پہ ان کے کنڈکٹ کے اندر سوال اٹھتے ہیں یا کوئی ایسے انہوں نے کام کیے ہیں کہ جن پہ ان پہ ریفرنس بننا چاہیے، تو میرا خیال ہے پھر آپ کو چاہیے کہ جو 6 ججز جنہوں نے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے قاضی فائصل صاحب کو خط لکھا، جی اس سے پہلے بندیال صاحب کو لکھا، یا اب بھی وہ اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید عدالتوں کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے، کس طرح انفلوئنس کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی آپ ضرور جائیں، اس کو بھی ریفرنس دائر کریں اور ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کے نام انہوں نے لیے ہیں یا جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو دباؤ میں لانے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ تو یہ درست عمل نہیں ہے کہ آپ ایک ادارے کو ہدف تنقید بنائیں اور وہاں بیٹھے لوگوں کو کے خلاف آپ ریفرنس لے کے آئیں، لیکن وہاں بیٹھے ججز اگر کسی سے متعلق کوئی گفتگو کریں تو آپ پھر ان کو بلیم کریں کہ وہ شاید کسی ایک پارٹی کی زبان بول رہے ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر وہ ایجنڈا ہے بھی صحیح، انہوں نے کسی پہ الزام لگایا ہے اور وہ الزام غلط ہے تو آپ اس کو غلط ثابت کریں، لیکن یہ آپ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا مقصد صرف ان آزاد منص ججز کو گویا کہ یا تو آپ کو ان کو تھریٹ کرنا ہے، یا آپ نے ان کو ایک طرح سے اس سارے سسٹم سے بالکل باہر کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس طرح کی کوششیں ہمیشہ ان کے کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ابھی تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے کوئی سیریس قسم کی کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی جن ججز کا نام لے کے کہا جا رہا ہے، مجھے ان کے کردار کے اوپر کوئی بہت بڑا کوئی سوالیہ نشان نظر نہیں آ رہا۔